أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک جیسا محترم، مکرم اور عظیم مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک میں عرش سے رحمتیں برستی ہیں. اس مہینے کا روزہ ہو یا تراویح ہو، اس مہینے کے فرائض ہوں یا نوافل، سب کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. مگر ایک بات کا ہم سب خیال رکھیں اور بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کی نیت سے کریں. یہ ہے اصل روح، جس کے بغیر کوئی بھی عمل جاندار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا بہت بڑا عظیم مہینہ نصیب فرمایا. تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کا دل میں خیال کیوں لائیں. یہاں پر بھی جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اور آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ سے ملے گا. بس ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے ریاکاری نامی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں. لوگ عزت دیں یا نہ دیں، روزی دیں یا نہ دیں، لوگوں کے ہاتھ میں نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. تو پھر شہرت پسندی اور ریاکاری کا کیا جواز بنتا ہے؟ نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دینی صدقات ہو یا دینی محنت ہو، اور ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کی نیت کر لیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر رمضان کے آخر تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. اور جو بندہ مومن رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے سامنے ایک سونے کا محل ہوتا ہے جس پر سرخ یاقوت کا کام کیا گیا ہوتا ہے. پھر جب بندہ مومن رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگلے رمضان کے اس جیسے دن تک اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے ہر اس سجدے کے بدلے میں جو اس نے رمضان المبارک کی رات کے دن میں کیے ہوں، جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 سال تک شاہ سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی گئی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بو اللہ جل جلالہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ ہے. اور نمبر 2، افطار تک فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 3، جنت ان کے لیے مزین و آراستہ کر دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے خود سے مشقتوں اور تکلیفوں کو ہٹا کر تیری طرف آئیں گے. نمبر 4، سرکش شیاطین جنات کو اس مہینے میں باندھ دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ رمضان المبارک میں ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتے جن میں غیر رمضان تک پہنچ جاتے ہیں. اور نمبر 5، آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے عرض کیا قریب ہو جاؤ. صحابہ قریب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر
پر پہلا قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، جب ممبر پر دوسرا قدم مبارک رکھا پھر آمین کہا، جب ممبر پر تیسرا قدم مبارک رکھا پھر آمین کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اس جیسا عمل کبھی نہیں دیکھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور، میں قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے ممبر پر پہلا قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا ہو اور اس کے روزے اور وہ بخشش نہ کرا سکا ہو۔ پھر فرمایا، جب میں دوسرا قدم مبارک رکھا، جبریل امین نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو اور وہ جنت نہ کما سکے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ پھر جب میں تیسرا قدم مبارک ممبر پر رکھا تو پھر کہا، جبریل امین نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔